بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. आज के इस प्रोग्राम में अपनी ज़िंदगी की एक नई कहानी लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये गालिबन जमात सालिसा ख़त्म करने के बाद का वाक़या है। तीसरी जमात का सालाना इम्तिहान ख़त्म हो गया। उस वक्त मैं बौढ़ियार में पढ़ रहा था, तो सालाना छुट्टी गुजारने के लिए हम लोग घर आए। ठंडी का मौसम था और रमज़ान का महीना, सालाना छुट्टी में पढ़ रहा था और रमज़ान बहुत आराम से गुजर रहा था। रमज़ान शुरू होने से पहले गालिबन हमारे साथी मौलाना अज़मतुल्लाह साहब ने भीकमपुर मस्जिद के ज़िम्मेदारों से ये गुजारिश की कि हम एक किसान के बेटे हैं, हमारे यहाँ गल्ला तो बहुत पैदा होता है लेकिन पैसों की बड़ी कमी रहती है। इस वास्ते जब हम बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमें किस्म किस्म के अखराजात के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। आते जाते सफ़र में किराया लगता है, कभी चाय वाय भी पीते हैं, वहाँ पहुँच कर के भी कुछ किताबें, कुछ कापियाँ, कुछ कलम ख़रीदनी पड़ती हैं और कपड़े धोने के लिए साबुन वगैरह, और कभी साथियों के साथ कोई जो है नाश्ते पानी का प्रोग्राम भी हो जाता है। तो घर से हमको इतने पैसे नहीं मिलते हैं। इस वास्ते हम आप लोगों से कोई चंदा नहीं मांगते हैं। हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि रमज़ान में मस्जिद में मैं अज़ान दूंगा 5 वक्त की और तहज्जुद की, और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाऊंगा, और मुमकिन होगा तो फजर के बाद दर्स भी दूंगा। और आप लोग अपने यहाँ रख लीजिए और कुछ पैसे हमको दे दीजिएगा, जिससे हमें तलब इल्म में मदद मिलेगी। तो मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने कहा कि 15 रुपया हम आपको महीने में देंगे। महीने भर आप जब ये खिदमत अंजाम देंगे तो आखिर में 15 रुपया देंगे। और पता नहीं मौलाना भी किसी तरह राज़ी हो गए कि चलो 15 रुपया ही सही। उस ज़माने में 1 रुपये की भी कीमत थी, तो वो राज़ी हो गए। जब मस्जिद वालों के साथ उनका मामला तय हो गया तो बाद में मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गया, तो मस्जिद के ज़िम्मेदारों में से एक साहब ने मुझे बुलाया और कहा, फजलुर रहमान, तुम्हारे यहाँ मौलवी अज़मतुल्लाह से कम परेशानी और गुर्बत नहीं है। उनके पास तो खेती है जिससे इतना गल्ला पैदा हो जाता है कि साल भर घर में खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होती। सिर्फ पैसे उनके अब्बा नहीं देते हैं। तो जिससे वो परेशान हैं, उन्होंने ऐसे दरख्वास्त की और ये उनको रख लिया गया है 15 रुपये पर। तुम्हारे पास तो ज़मीन भी नहीं है, खेती भी नहीं है, साल भर में कितनी मरतबा खाने की परेशानी हो जाती है और पैसों का भी मसला है। तो तुम भी एक दरख्वास्त दे दो और मैं कोशिश करूँगा कि तुमको भी 15 रुपया पर महीना भर के लिए वह अज़ान देने और नमाज़ पढ़ाने और जो है खुतबा और दर्स देने के लिए रख लिया जाए। मैंने कहा, देखो मैं छोटा आदमी हूँ, यानी मेरी अभी उम्र कम है और घर से आने में मुझे थोड़ा सा तहज्जुद के वक्त डर लगेगा, क्योंकि मेरे घर के पीछे ही से खेत शुरू हो जाता है, फिर दूर तक सड़क रास्ते पर जाइए, फिर वहाँ से एक दूसरा रास्ता है जो मस्जिद की तरफ आता है, तो काफ़ी दूर तक खेतों के दरमियान से आना रहता है। तो तहज्जुद के वक्त मुझे डर लगेगा, तो मैं वालिदा से मशवरा करता हूँ। चुनांचे घर जा कर के वालिदा से बताया तो वालिदा ने कहा कि देखो, मैं कोशिश करूँगी कि तहज्जुद के वक्त तुमको जगा दूँ,
اور پھر تم کو کھیتوں کے درمیان سے لے جا کر کے وہاں جو آخری راستہ ہے جس سے مسجد جاتے ہیں وہاں تک پہنچا دوں، پھر وہاں کھڑی رہوں گی اور تم جلدی جلدی مسجد تک چلے جانا۔ جب میں دیکھوں گا کہ تم گاؤں میں گھس گئے ہو، کھیت ختم ہو گیا، تو میں گھر واپس آ جایا کروں گی۔ تو تم اگر ہمت کرتے ہو تو طے کر لو۔ چنانچہ جو والدہ نے تعاون کا وعدہ کیا تو میں نے درخواست دے دی اور درخواست منظور ہو گئی۔ چنانچہ اب ہم اور مولوی عظمت اللہ دونوں مل کر کے یہ کام کرنے لگے۔ ایک روز وہ تہجد کی اذان دیتے اور دن کی تمام اذانیں دیتے، نماز پڑھاتے جماعت کے ساتھ، درس دیتے، اور ایک روز میں کرتا۔ مگر مسجد والوں نے ہم لوگوں سے یہ کہا کہ دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ کسی کی باری ہو اور اس روز وہ بیمار ہو جائے یا سو جائے تو نہ آ پائے، اس واسطے باری باری آپ لوگ نماز پڑھائیں گے، اذان دیں گے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن روزانہ ہر نماز میں دونوں لوگوں کو آنا پڑے گا، الا یہ کہ کوئی عذر ہو جائے۔ چنانچہ روزانہ تہجد میں دونوں آدمی پہنچ جاتے تھے۔ میری باری رہتی تھی تو میں اذان دیتا تھا، ان کی باری رہتی تھی تو وہ اذان دیتے تھے۔ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، بجلی نہیں تھی، اور مسجد کے دروازے کے اوپر جو چھت تھی اسی پر چڑھ کر کے اذان دینا پڑتا تھا۔ کوئی سیڑھی بھی نہیں تھی، لیکن دیواروں میں اینٹ تھوڑی تھوڑی نکلی ہوئی تھی، اسی کو پکڑ کر کے چڑھ جاتے تھے اور اذان دیتے تھے۔ بہرحال بات طے ہو گئی اور ہم دونوں نے اذان دینا، نماز پڑھانا اور درس دینا شروع کیا، اور جمعہ کا دن ہوتا تھا جو تو جمعہ کا خطبہ بھی دیتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے۔ تیسری جماعت کا طالب علم، اس کے لیے وہ سب چیزیں تھوڑی مشکل بھی ہوتی ہیں۔ میری عمر بھی اس وقت کوئی 12-13 سال کی رہی ہوگی، مگر الحمدللہ کہ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ 2-4 روز کے بعد میں ان لوگوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو بچوں کو بھی پڑھانا پڑے گا، کیونکہ رمضان کی چھٹی ہے، مدرسہ بند ہے، بچے سب ادھر ادھر کھیلتے ہیں اور قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ تو 9 بجے سے 11 بجے تک آپ لوگ مسجد میں رہیے اور یہ بچیاں آئیں گی اور پڑھیں گی۔ اب تو ہم لوگ پھنس گئے تھے، کیا کریں، تو کہا چلیے لے آئیے۔ پھر بچیوں کو بھی 9 بجے سے 11 بجے تک بچوں کو بھی پڑھاتے تھے، اور اس طریقے سے ہم نے 15 روپے پر پورے رمضان، یا کہ یہ 30 روپے پر 2 آدمیوں نے پورے رمضان اذان دیا، جس میں 5 وقت کی اذان کے ساتھ تہجد کی اذان بھی تھی، اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے خطبہ بھی دیا اور روزانہ فجر کے بعد درس دیتے تھے۔ جو کچھ ہم نے ترجمہ قرآن پڑھا تھا، بلوغ المرام پڑھا تھا، کچھ چیزیں تقریروں میں مشق کی تھیں، وہ سب چیزیں اپنے پاس تھیں، ان سب سے تیاری کر کے روزانہ کچھ آیتیں دوسرے 29ویں 30ویں پارے کی اور 24ویں پارے کی پڑھ کر کے اور درس دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طالب علم کو اگر طالب علمی کے زمانے میں بھی کہیں اس قسم کی ذمہ داریاں ادا کرنی پڑیں تو اس کے لیے اس کو تیار رہنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور اگر اس نے ہمت کر لی اور کوشش کی تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اور انشاءاللہ وہ نماز بھی پڑھا لے گا، خطبہ بھی دے لے گا، درس بھی دے لے گا، اذان بھی دے لے گا۔ تو اس واسطے جو ہے چھٹیوں کو بھی طلبہ کو صرف کھیل کود میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان چھٹیوں میں اپنے یہاں کی مسجد میں امامت کرنی چاہیے، درس دینا چاہیے، خطبہ دینا چاہیے، اور کچھ مطالعہ کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان دنوں ہم لوگ رمضان میں تقریباً 10 قرآن ختم کر لیتے تھے، تو 10 پارہ ہم لوگ قرآن ختم کر ڈالتے تھے، اور اس کے علاوہ یہ سب بھی تھا۔
کیونکہ اس وقت کوئی اور کام نہیں تھا، اور میری فطرت میں بچوں کے ساتھ جا کے دوڑنا، کھیلنا، شور ہنگامے کرنا یہ نہیں تھی۔ اس واسطے وقت کو سوچتے تھے، تو رات میں چونکہ جلدی جاگ جاتے تھے، تہجد کے وقت ہی جاگ جاتے تھے، اور تہجد کے بعد میں پھر اذان دے کر کے آ کر کے گھر سحری کھاتے، اور پھر فجر کے پہلے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے، فجر کی اذان دیتے، نماز پڑھتے، درس لیتے، اس طریقے سے چلتا رہتا تھا۔ اس واسطے جب 11 بجے چھٹی ہوتی بچوں کو پڑھا کر کے جاتے تو ٹھیک جا کر کے گھر میں سو جایا کرتے تھے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بھی نیند آتی سوتے، اور پھر ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ تو اگر آپ اپنے وقت کو منظم کریں تو جو ہے دعوت کا کام بھی کر سکتے ہیں، امامت بھی کر سکتے ہیں، آرام سے سو بھی سکتے ہیں، اور گھر کے کام میں بھی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ بہرحال جب میں یہ واقعہ یاد کرتا ہوں کہ 15 روپے میں ایک مہینے تک، 15 روپے میں ہم 1 مہینے تک ہم لوگوں نے مسجد میں اذان دیا، 5 وقت ہی نہیں، تہجد کے ساتھ 6 وقت اذان دیا، اور نمازیں پڑھائیں، خطبے دیے، دروس دیے، اور جو ہے بچوں کو بھی پڑھایا۔ تو اس وقت کو یاد کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو ہے اللہ نے ہم سے یہ کام لیا، اور لوگ مطمئن ہو گئے کہ یہ لوگ پڑھا سکیں گے، یہ لوگ آگے چل کر کے مدرسے کا یا مسجد کا نظام سنبھال سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت عطا فرمائے، اور جو بھی موقع ملے دین کی خدمت کا، مدرسوں اور مسجدوں کی خدمت کا، وہ اس موقع کو غنیمت سمجھنے اور خدمت کرنے کی جو ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔